نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 تفسیر الرحمن الرحیم سورہ مائدہ چھٹے پارے میں آیت نمبر 41 سے آج بات شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہودیوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جو معاملات اور جو چیزیں لے کے آتے تھے، کیا ان کا فیصلہ یہودیوں کے اپنے قانون کے مطابق کیا جائے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قوانین جو اللہ نے عنایت فرمائے تھے اس کے ساتھ کیا جائے۔ دو واقعات مدینہ منورہ میں پیش آئے اور دونوں واقعات یکے بعد دیگرے، یا ممکن ہے کہ دونوں واقعات اکٹھے ہی ایسے پیش آئے ہوں تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، یا یہ ہے کہ واقعات تو کچھ وقفے سے پیش آئے لیکن دونوں کا حکم چونکہ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے ان آیات سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ نے فیصلہ جو کرنا ہے وہ کیسے ہوگا۔ ایک واقعہ پہلا جو پیش آیا ہے وہ یہ کہ یہودیوں کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، بنو قریظہ تھے اور بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ کے مقابلے میں بنو نذیر ان کی زیادہ شان و شوکت تھی، اور بنو نذیر کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، پیسے بھی زیادہ تھے، اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں ایک غریب قبیلہ تھا جس کی زیادہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ اور بنو نذیر نے اس طبقاتی کشمکش میں اس کو دبایا ہوا تھا بنو قریظہ کو، اور بنو نذیر کا کوئی آدمی انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر قریظہ والوں کو قتل کر دے گا تو پھر اس شخص کو اس کے لیے قصاص کا کوئی حق باقی نہیں ہوتا، یعنی نذیر کا آدمی اگر قریظہ والوں کو قتل کر دے تو قصاص کا قانون نہیں چلے گا، اور قریظہ والے بنو نذیر کو قتل کر دیں تو قصاص کا قانون نافذ ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی بیان میں آتی ہیں۔ اور اگر بنو نذیر کے کسی آدمی نے بنو قریظہ کو قتل کر دیا تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ہاں یہ قانون تھا کہ وہ 70 وسق کھجور ادا کرتے تھے۔ یہ جو وسق ہے یہ ایک پیمانہ ہے کھجور تولنے کا، جیسے کلو گرام لے لیں یا اس قسم کی چیزیں سیر من پاؤنڈ استعمال ہوتا ہے تولنے کے لیے، ایسے ہی ایک پیمانہ تھا جو ہمارے یہاں کا تقریباً 5 من 5.25 من بنتا ہے، تو 5.25 من بھی اگر اسے لگا لیں تو 70 کو اس کے ساتھ آپ ضرب دے لیں، بس اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی مارا گیا تو بنو نذیر اسے اتنی کھجوریں ادا کر دیتے تھے، اور اسی طرح اگر معاملہ برعکس ہوا یعنی بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کی کسی آدمی کو قتل کر دے تو پھر اس کا الگ قانون انہوں نے بنا رکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اس سے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، بنو قریظہ کا آدمی بھی مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 70 وسق کھجور ہے یہ بھی قریظہ والے بنو نذیر کو ادا کریں گے۔ اور اسی طرح بنو نذیر کے خون بہا سے دگنا یعنی 5 گنا زیادہ وہ کہتے تھے مطالبہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر عورت اور مرد کا قتل ہو جائے تو اس کے عوض میں بنو نذیر تو جو مرضی قتل کرائیں ان کے ہاں اور معاملہ ہے، لیکن اگر بنو قریظہ نے بنو نذیر کی ایک عورت کو قتل کر دیا تو یہ قریظہ والوں کا ایک آدمی اس کے مقابلے میں قتل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بنو قریظہ میں سے کوئی ان کے ہاں مار آئے کسی غلام کو ان کے ہاں آزاد قتل ہوتا تھا، اور اگر یہ ایک ہاتھ کاٹ دیں بنو نذیر کا تو بنو نذیر اس کے مقابلے میں یہودی آپس میں مل کے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتے تھے، وہ ایک اگر کان ان کا کاٹ دیں یہ بنو قریظہ والے تو بنو نذیر اس کے عوض میں دوہری سزا دیتے تھے، دونوں اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ الغرض یہ سارا ظلم ہو رہا تھا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں آنا ہوا۔ ہجرت کے بعد اب حالات بدلنے شروع ہوئے، اور بنو قریظہ جو تھے انہوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط و ضبط زیادہ پیدا کریں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو قانون ہے وہ تو مساوات پر اور عدل پر مبنی ہے، یہاں تو کوئی کسی کو بھی قتل کرے گا اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹے گا تو اس کے عوض میں چوری کی سزا جس پہ نافذ ہوگی وہ آدمی اس کا مال ادا کرے گا، یہ جو بھی احکامات تھے یہ سارے کے سارے وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو مار ڈالا، اب بنو نذیر نے اس آدمی کے متعلق جب پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ بنو قریظہ سے ہے، تو انہوں نے کہا اچھا بھئی اب ایسے کرو کہ دگنی ایک تو دیت دے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے ایک آدمی اس کو بھی قتل کریں گے جس نے قتل کیا ہے، تو اگرچہ کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں تھے، کوئی معاہدہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے تھے بنو قریظہ میں سے اور بنو نذیر میں سے بھی، اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کے بارے میں ہماری مقدس کتابوں میں آیا ہے، تو انہوں نے بنو نذیر کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک آدمی کا سہارا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات پہنچائی، اور انہوں نے بنو نذیر سے بھی انکار کر دیا، اور بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سب یہودی ہیں، ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی مذہب پر عمل کرتے ہیں، تو آج کے بعد اگر کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ فیصلہ کرا لیا کریں گے۔ بنو نذیر نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑا اشتعال پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا یہ معاملہ بھاگ سے نکل رہا ہے، اس لیے کچھ مصالحت کی کوشش کرو، اور مصالحت پھر اسی بات پر ہوئی
کہ بنو نذیر مجبور ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے سے پہلے انہوں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا جا کر وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرضی قصہ کہو، اور انہیں کہو کہ اگر اس طرح ہو جائے اور ایک قتل ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ اگر وہ فیصلہ دیں ہمارے مذہب کے مطابق تو پھر تو ہم چلے جائیں گے، اور اگر ہمارے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں دیں گے تو پھر ہم اس چیز کو رد کر دیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے جب انہوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ حق کے مطابق دیں گے، تو ان لوگوں نے اس مقدمے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے سے انکار کر دیا۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ مسند احمد میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں کہ ایک واقعہ ان کے خاندان میں بدکاری کا پیش آیا، اور خیبر کے یہودیوں میں یہ واقعہ تھا کہ تورات کی مقرر کردہ سزاؤں کے مطابق ان دونوں کو جو شادی شدہ تھے رجم کرنا لازمی تھا، مرد جس نے یہ فعل کیا اور عورت دونوں شادی شدہ تھے۔ اب تورات کے قانون کے مطابق انہیں کرنا تھا رجم، مگر یہ دونوں کسی بڑے خاندان کے تھے، تو یہودیوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق چاہا کہ کوئی نرمی کر دی جائے، اور انہیں پتا تھا کہ اسلام نے کچھ سہولتیں دی ہیں اور اسلام میں ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ظلم کریں گے یا ایسی چیز کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں، اور دل میں یہ تھا کہ کوئی ہلکی سی سزا بس نافذ ہو جائے گی تو مان لیں گے، وگرنہ انکار کر دیں گے۔ بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ معلوم نہیں، اب یہ قصہ بنو قریظہ کا آ گیا، تو بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، مگر پھر انہوں نے کچھ گفتگو کے بعد یہی طے کیا اپنے بڑے بوڑھوں کے فیصلے کے مطابق کہ وہیں چلو۔ تو کعب بن اشرف جو تھا یہ ایک وقت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور شادی شدہ مرد و عورت کے متعلق اس نے پوچھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، اور اس وقت جبریل امین اللہ کے حکم لے کر نازل ہوئے کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ اب جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا یہودیوں نے تو بوکھلا گئے، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے ابن سوریہ کو جج مقرر کر لو۔ تو ابن سوریہ کے حالات بھی جبریل امین نے بتائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک آدمی ہے اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور فدق میں اس کے باغات ہیں، وہاں وہ رہتا ہے، اور جس کو ابن سوریہ کہتے ہو اور گورا ہے، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء یہود میں اس وقت پوری دنیا میں پہلے نمبر کا عالم دین ہے، اور ہماری کتابوں کو جتنا وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، وقت مقررہ پر جب وہ آئے یہودی بھی آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسم دی اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو جائے تو تورات میں اس کے متعلق کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے قسم نہ دی ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی وجہ سے تورات مجھے جلا دے گی تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اسلام کا حکم ہے وہی تورات کا حکم۔ اس نے یہ صاف بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سوریہ پھر تم لوگوں کو کیا مصیبت درپیش آئی کہ تم تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو ہمارے مذہب میں یہی ہے، مگر ایک شہزادہ تھا وہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا اور ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنسار نہیں کیا، رجم نہیں کیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے ہو گیا، ہم نے جب اسے سنسار کرنا چاہا تو لوگوں نے وہ جو غریب آدمی تھا یہ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہی حرکت شہزادے نے کی اور تم نے اسے معاف کر دیا، اور یہی حرکت ہم لوگوں سے ہو گئی تو تم لوگ ہمیں رجم کرنے پہ آگے شرعی سزا دینی ہے تو شہزادہ بھی زندہ ہے، پہلے اس پہ یہ حد نافذ کرو ورنہ ہم یہ سزا جاری نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بات بڑی، پھر سب نے صلح کر لی اور یہ کہا کہ ہلکی سی کوئی سزا تجویز کر دیں، اور ہلکی سزا پھر یہ تجویز ہوئی کہ مار پیٹ لیا جائے اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھما دیا جائے، بس یہ ہلکی سزا تجویز ہو گئی اور سب میں یہی رواج ہو گیا کہ سب لوگ آئندہ سے یہ سزا دیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتلایا، اللہ نے اس بات پر یہ آیات نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو یہ بات رنج میں مبتلا نہ کرے۔ یہ رسول کا لفظ جو آیا ہے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہیں، اور الرسول آ گیا نا الف لام، تو یہ جو الف لام آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص رسول، اور وہ خاص رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ آخری زمانے کی صورت ہے، جیسے کہ اس کی ابتدا میں آپ سے عرض کر دیا تھا، اور یا ایھا الرسول کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ نے رسول کہہ کے ایسے مخاطب فرمایا ہو، یہ صرف 2 جگہ پر پورے قرآن پاک میں ملے گا، یہ وگرنہ یا ایھا النبی آتا ہے، یہاں پر آیا ہے کہ یا ایھا الرسول، یہ پہلی مرتبہ ہے۔ اور آپ اسی سورت کی ذرا دیکھیے 67 نمبر آیت، 67 اسی سورت کی جو 67 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اس چیز کو، اس حکم کو، اس وحی کو، انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ بس یہ 2 مقامات ایسے ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی شرف، منزلت اور بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا یحزنک، کیا چیز نہ ہو، اے رسول آپ غم نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اس بات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں حرکتیں، اور اس حرکت کا ذکر آگے فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ یسار الذین، وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں بہت تیزی سے جانا چاہتے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے پریشان نہ ہوں، فکر نہ کریں. یہ دو گروہ یہاں پر مراد ہیں، ایک گروہ تو یہودیوں کا اور ایک گروہ جو ہے وہ منافقین کا. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. بعض مفسرین کا خیال یہودیوں کے متعلق ہے اور بعض کا خیال ہے منافقین کے متعلق. اور لا يحزنك الذين يسارعون، یسارعون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور بعد اس کا مفاعلہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر میں ریس لگی ہوئی، کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنی شوق، رغبت، خوشی سے کفر کی طرف بھاگتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبن دکھ تھا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو ایک ایک آدمی کو بچانا چاہتی ہے، انسانیت کے ایک ایک فرد کے متعلق بچاتی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، اللہ کی راہ پر چلیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور پریشانی تو طبیعی تھی. اللہ نے فرمایا یسارعون فی الکفر، یہ کفر میں آگے بھاگنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے. من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں. یہ من جو ہے بیانیہ ہے، اور بیانیہ سے مراد یہ ہے کہ پیچھے سے دیکھیں گے پورا جملہ تو پھر یوں بنے گا کہ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا، آپ غم نہ کھائیے ان پر جو دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں، یعنی کفر میں. من الذین قالوا، وہ جو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یہ ان کا دعویٰ ہے بافواہہم، اپنے منہ سے. منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو مراد منافقین ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کا دعویٰ تو یہ ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. اس سے تو پتا چلا یہ منافق ہیں. لیکن دوڑ کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اتنی تیزی کس کے ساتھ ہے؟ حقیقت بھی کسی کے ساتھ نہیں، لیکن اپنے طور پر اتنا آگے یہ بھاگ رہے ہیں. یعنی مجازی طور پر کہا گیا ہے یسارعون کا مطلب، یعنی جس طرح دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم. وہ لوگ جو اپنے منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے پھر معانقہ آ گیا ومن الذین ہادوا. یہ جو واو ہے نا، اس کا عطف اوپر جا کر پڑ رہا ہے انہی پر، من الذین قالوا آمنا. یہ واو کا عطف منافقین پر پڑ رہا ہے. تو منافقین پر جب پڑا تو پھر یہ مراد ہوئی کہ آپ کو دکھ میں، رنج میں مبتلا نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں بھاگے، سرپٹ دوڑ رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، وہ ومن الذین ہادوا، اور ان میں سے وہ لوگ بھی جو کہ یہودی ہیں. تو اس آیت کریمہ کے دو ترجمے ہوئے. دوسرا ترجمہ جو ہے وہ آگے دیکھ لیں، پھر اس کو کرتے ہیں. سماعون، قبول کرتے ہیں بہت زیادہ، للکذب، جھوٹ کو، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے جو یہودی ہیں. سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں، للکذب، جھوٹ بولنے کو. سماعون، اور بہت بڑے جاسوس ہیں، لقوم آخرین، کسی اور قوم کے لیے کہیں اور بات پہنچانے کے لیے. ان یہودیوں کا یہ حال ہے. تو دو ترجمے اس کی طرح بنیں گے کہ اگر ہم پہلی مرتبہ وقف کریں گے دیکھیے قلوبہم پر، تو پھر ترجمہ بنے گا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج میں مبتلا نہ کریں. الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کہ کفر میں سرپٹ بھاگ رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا، وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. بس اتنا ہو گیا. آگے دوسرا ترجمہ ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، بہت پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کی، اور وہ سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. ایک ترجمہ. دوسرا دیکھیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو رنج میں ڈالے وہ لوگ جو کفر میں سرپٹ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اپنے منہ سے کہتے ہیں. ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مومن نہیں ہیں. ومن الذین ہادوا، اور وہ بھی جو یہودی ہیں. یہ دونوں سماعون للکذب، بہت جاسوسی کرنے والے. تو دو جماعتیں ہو گئی، ایک ان کی صفت آگے بیان ہو گئی، یا یہ کہ یہ یہودیوں کے اوصاف بیان ہو گئے. تو دونوں ہی ترجمے مفسرین نے کیے ہیں، کچھ بھی کر لیں مگر ہے ان کی یہی حالت. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ من الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان کی بھی یہی حرکتیں ہیں. اس کا عطف پیچھے جا کر منافقین پر پڑا، تو مطلب یہ کہ منافقین اور یہود ان دونوں کی حرکتیں یہ ہیں کہ سماعون للکذب، سماعون جاسوسی کرتے ہیں. سماع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والے. للکذب، جھوٹ کے سننے والے، سن کر قبول کرنے والے. مفسرین نے اس کے تین مطلب کیے. ایک تو یہ کہ جھوٹ کو قبول کرنے والے. ان یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنا جھوٹ ہے ان کے ہاں پایا جاتا ہے. جھوٹی عدالتیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں، کسی قوم کے خلاف بھی
جھوٹ ان کے گھر کی چیز ہے، جھوٹ کے بغیر ان کا کام چلتا ہی. اور جتنا قرآن پاک کی یہ آیت کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے شاید ہی کسی دور میں ہوا ہو، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسے ہمارے دور میں ہو رہا ہے. یعنی یہودی اب تو میڈیا ہو گیا، صاف پتہ چلتا ہے جس قوم کو چاہیں جھوٹ میں ملوث کر لیں، جہاں چاہیں جھوٹ میں چڑھ دوڑیں، جہاں چاہیں جھوٹ بول کے کسی بھی آدمی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیں. مسلمانوں میں جھوٹ بول کے فرقہ بندی، تفریق، یہ سب چیزیں اتنے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اور دیکھو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن نے کہا ہے جھوٹ سنتے ہیں. یہ اگر کسی آدمی کی کتاب ہوتی لکھی ہوئی تو یہ نہیں کہہ سکتا، انسان ہی ہے نا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لکھتے تو یہی لکھتے ہیں، تو لکھتے کیسے؟ لیکن لکھ بھی دیتے. فرض کر لو تو یہی کہتے ہیں یہودی بہت جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے بولنے کی بات نہیں کی، اللہ نے کہا سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، یعنی جھوٹ کو سنتے ہیں اور جھوٹ کو پھر پھیلا دیتے ہیں. ایک ترجمہ. دوسری تشریح کی یہ کی گئی ہے کہ سماعون للکذب، جھوٹ کو سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی بات سنتے ہیں سچی جھوٹ کے لیے تاکہ اس میں گڑبڑ کر کے جھوٹ اس میں ملا دیں، اتنا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا. ہمارے زمانے میں بھی ہے یا نہیں؟ بات سچی سنتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ اتنا ملا دیتے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں جھوٹ کتنے پرسنٹ ہے، سچ کتنے پرسنٹ ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کی کیا حالت ہے. دوسری بات یہ. اور تیسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ سماعون للکذب کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سننے کے رسیا ہوتے ہیں، تعریف سننے کے. بس کوئی تعریف کرتا رہے، حقیقتاً کچھ بھی نہیں، بس کوئی کہتا رہے کہ صاحب ساری دنیا آپ کے دم سے چل رہی ہے، اکانومی میں آپ جیسا ماہر ہی کوئی نہیں اور آپ جیسا اپنی قوم کا خیر خواہ ہی کوئی نہیں. یہ سارے جھوٹ سنتے رہتے ہیں. سماعون، اور اللہ نے دوسری بات یہ فرما دی ہے کہ لقوم آخرین، کسی اور کے لیے جھوٹ سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. یعنی آپ کے پاس آتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جاسوسی کرتے ہیں جا کر اپنے یہودیوں میں. قوم آخرین یعنی دوسری جو گروہ ہے بنی نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، یہ اس لیے آتے ہیں کہ جا کر پھر ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، اس کو 10 باتیں اور اس میں ڈال کر بیان کریں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. یہ ہے جھوٹ سننے کی بات. صحیح ہے. یہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین کہ سننا جو ہے کیونکہ وہ پھیلایا جاتا ہے نا تو دیکھنے سے زیادہ وسیع معنی میں آتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس سے بھی یہی مطلب نکلا کہ جھوٹ کے رسیاں. سماعون لقوم آخرین، کسی اور کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں. کس کے لیے جاسوسی وہ کرتے ہیں؟ لم یاتوک، جو آپ تک نہیں آئے، آپ کے پاس نہیں آئے جو یہودی، ان کے لیے جاسوسی یہ منافق کرتے ہیں. اگر اس آیت کو اب منافقین کے متعلق لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ سماعون للکذب، یہ منافق پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے. سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوسی کے لیے جھوٹ کرتے ہیں. کس کی جاسوسی کے لیے؟ کون سی قوم؟ لم یاتوک، اس قوم کا پہلا وصف یہ بیان کیا کہ وہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہودی جو آپ کی مجلس میں آنے سے گریز کرتے ہیں، یہودی جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں نہ آئیں، یہودی علماء جو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آمنا سامنا نہ ہو. اللہ نے کہا یہ منافق ان کے لیے آ کے سنتے ہیں. تو یہ بعض منافق ایسے تھے کہ یہودیوں سے ملتے تھے اور بعض یہودی ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایمان کا کوئی اظہار بھی کریں تو کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب لوگ دین میں عیب چننے کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنے سرداروں کے پاس یہاں نہیں آتے جائیں اور یہاں تو کوئی بات ہے نہیں عیب کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے ان میں کیا عیب نکالتے؟ وہاں تو کوئی عیب اور کوئی چیز ایسی تھی نہیں، وہ چیز کوئی نظر نہیں آئی، اپنے پاس سے جا کر جھوٹ بنا دیا. اس لیے لم یاتوک جو ہے یہ اس قوم کی پہلی صفت ہے. یہ جو ہے نا لقوم آخرین، لقوم آخرین، یہ قوم آخرین کی پہلا وصف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آتے. ایک یحرفون، اور دوسرا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں. یہ تحریف کرنے والے کون؟ یا تو یہودی ہیں اور یا منافق ہیں. اللہ کے کلام کو آگے پیچھے کرتے ہیں، الکلم، اللہ کی باتوں کو، من بعد مواضعہ، اس کا ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں اور بے اسلوب بات کرتے ہیں، بے ڈھنگ بات کرتے ہیں. یہاں پر وہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے نا، اور جا کر بیان جو کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جا کر غلط رنگ دے کے بیان کرتے تھے. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ جو جملے ہیں، وہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کو وہ بغیر ڈھنگ کے بیان کر دیتے ہیں، بے اسلوب بیان کر دیتے ہیں، ٹھکانہ وہ نہیں ہوتا، بات کچھ کہی جاتی ہے جا کر کچھ بیان ہوتی ہے. یہ چیزیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو مجلسیں ہیں یہ امانت ہیں. بات آدمی جتنی سنے اتنی ہی کہے، جس رنگ میں بات کہی گئی ہے اس رنگ میں کہے. اور اول تو امانت کی بات ہوگی تو پھر تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کہیں سے نقل بھی کرنی ہے تو اسی طرح نقل کرے گا جس طرح من و عن بات ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس اس میں رنگ اور آرائش اور زیبائش ڈال دے. اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری ان کی خرابی یہ ہے اس قوم کی، یہ منافقین ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی آپ لے لیں، کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں. اور تیسری چیز یقولون، یہ تیسری ان کی خرابی بیان کی، یہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، اگر وہ تمہیں حکم دیں یہ جو تمہارے اپنے ہیں مفاد میں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بنو قریظہ خراب ہیں اور بنو نذیر ان سے دگنا فدیہ وصول کر سکتے ہیں اور ان کا آدمی بھی قتل کر سکتے ہیں، اگر وہ تمہیں یہ حکم دے دیں فخذوہ، تو اس حکم کو لے لینا، اس پہ عمل کر لینا. اور
اگر حکم ہو جائے اس کے برعکس علم، اور اگر ایسے نہ ہو تو ہو، اگر وہ تو ہو علم تو ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے تمہیں یہ حکم جو تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق ہے، سو کیا کرنا، فحذروا، تو تم اس حکم کو چھوڑ دینا۔ اگر وہ انصاف کی بات کریں کہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو، فیصلہ دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ یہ انصاف کی بات کریں کہ رجم کرنا ہی ہوگا تو پھر دیکھو ہرگز ان سے ایسے نہ کرنا کہ ان کا فیصلہ لے لو۔ اور یہ بات اب تک پائی جاتی ہے، تالمود جو ہے نا اس کو اگر اس قسم کی چیزوں میں آپ پڑھیں گے تو وہاں انہوں نے بڑی بےہودہ باتیں لکھی ہیں۔ تالمود آپ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ 3 صورتیں مقدمے کی بنا لو۔ اگر کوئی اسرائیلی ہے تو اس کو وہ فیصلہ سناؤ جو تمہارے اپنے حق میں جاتا ہے، جس میں اسرائیلی کا فائدہ ہے۔ غیر اسرائیلی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا تو 3 صورتیں کر لینا، ہمیشہ فیصلہ وہ دینا ہے جو اپنے حق میں جاتا ہے۔ اور اگر فیصلہ اپنے حق میں کتاب سے نہ ملے، اپنی کتاب تورات سے، تو پھر فیصلے کو اس طرح تبدیل کرو کہ اگر ان کی کتاب ان کے مطابق قانون کے فیصلہ کیا جائے جو غیر اسرائیلی ہیں تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، تو صاف کہہ دینا کہ جی آپ تو ہمارے مذہب کو چونکہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کا فیصلہ آپ کے قانون کے مطابق کرتے ہیں اور اس میں بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ اور فرض کر لو کہیں پھنسی جاؤ، نہ ادھر سے اسرائیلی کا فائدہ ہوتا ہے اپنے قانون کے مطابق، نہ ان کے قانون کے مطابق، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ہیلا بہانہ اختیار کر لو، یعنی مطلب یہ کہ مقدمے کو ٹالتے رہو یا کچھ اور کرتے رہو، لیکن کسی صورت میں اسرائیلی کا مفاد نہیں جانا چاہیے۔ علم تو ہو فحذروا، اور اگر یہ نہ دیں اس چیز کو، اس فیصلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچنا اس چیز سے۔ اللہ نے فرمایا ومن یرد اللہ، اور جس کے متعلق اللہ ارادہ کر لے۔ یہ تو یہودیوں کی یا منافقین کی یہاں تک بات۔ اب یہ ہے ادخال الہی جو ابتدا میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے پاس سے ایک جملے کو اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ومن یرد اللہ، اور جس کے لیے اللہ کی ارادہ کر لے، فتنتہ، اس کی آزمائش کا۔ یہ دلیل ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ایمان کا بھی اور کفر کا بھی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی پیدا کیا ہے، کفر کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہدایت کو بھی پیدا کیا ہے، گمراہی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ تم جس چیز کا چاہو اپنی مرضی سے انتخاب کر لو۔ اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے بھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اگر اللہ لوگوں کو اختیار نہ دیتا تو پھر تو سب لوگ ایک ہی دین اور مذہب پہ چل رہے ہوتے، پھر تو جبر ہو جاتی، مشین لگ جاتی کہ سارے مشینی نظام ایک ہی طرح کے ہو جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خالق ان چیزوں کا اللہ ہے اور ان چیزوں کو کرنے والا انسان ہے، قاصد اس کا بندہ ہے۔ ومن یرد اللہ، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہو، چاہا ہو کہ کیا کریں، فتنتہ، کہ اس کو کفر یا خدا اسے غضب میں ڈال دے یا کفر میں ڈال دے، یا فتنہ کا مطلب آزمائش کی چیز، گمراہی میں ڈال دے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، سو اس کا فلن تملک، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہو اس شخص کے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس انسان کا، کوئی ہدایت آپ نہیں دے سکتے جب اللہ ہی نے اس کے متعلق یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ انسان گمراہ رہے۔ اللہ نے کیوں ارادہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان نے خود ٹیڑھا پن اختیار کیا۔ تو جب آدمی گناہ کا مصمم ارادہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ یہ گناہ کر کے ہی رہنا ہے، اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے اعمال جو تم نے کیے ہیں تم اس کو دیکھو جیسے بھی کرنا ہے۔ اولئک الذین، اور یہ ایسے لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ کیا کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ نے اس لیے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں، منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کچھ کہتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے ہیں، فرضی لوگوں کو وہاں پر جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا پوچھ لینا کہ فیصلہ کیا کریں گے، اگر تمہارے حق کا فیصلہ ہے بس اسے مان لینا، اگر تمہارے حق کا نہیں ہے تو انکار کر دینا۔ اللہ پھر ان کے متعلق ایسے ارادہ کر لے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا جبکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ شامل۔ اس میں بڑا رد ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھ لیں اور اگر اپنی مرضی کے مطابق ہوا تو عمل کر لیں گے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے اور کچھ سوچ لیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں شریعت کا کیا مسئلہ پوچھنا ہے، بس ہمارے خلاف ہی ہوگا تو اس لیے نہ پوچھو، اچھا ہے اللہ کے یہاں کون سا ایسی پکڑ ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک مسلمانوں میں مستقل مرض ہے، تو وہ کہتے ہیں شریعت کا حکم پوچھنے کیوں گئے تھے، ویسے ہی کر لیتے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا کہ تمہیں پتا جو نہیں تھا۔ یہ یہودیوں والی حرکتیں ہیں یا نہیں؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اس کے متعلق دریافت ہی نہ کرو، بس فرضی طور پر کر دو، اگر تمہارے مطابق لے لو، نہیں ہے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ پھر جب انتقام لیتا ہے اور کفر پر چھوڑ دیتا ہے، کوئی خدا سے اسے بچا نہیں سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو مرضی گمراہی کے کام کرتے رہیں اور ہمارے شیخ اور ہمارا سلسلہ اور حضرت کی دعا اور یہ چیزیں بچا لیں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا میاں، جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو ٹھیک راہ پر پابند نہ رکھے۔ بڑے سے بڑے شیخ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چیز ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا آپ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جان بوجھ کے کفر اختیار کرنا ہے، انہوں نے، اللہ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ خود ناپاک رہنا چاہتے ہیں۔ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں ہے خزی، ذلت، دنیا میں ذلت دونوں کے لیے، منافقین کے لیے تو اس طرح ذلت ہوئی
کہ ان کی بات پوری نہیں ہوئی. منافقین تو چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح پٹ جائیں، وہ اللہ نے ہونے نہیں دیا. منافقین یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے بچلا دیں، وہ نہیں کر سکے. اور اگر مراد لیا جائے یہودیوں کو تو یہودیوں کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ منورہ سے ہی نکال دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں سے خیبر سے بھی نکال دیے گئے، پھر جزیہ بھی ان پہ لگا دیا گیا. یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو یہ کرتوت کرتے رہے ہیں اور قیامت تک بھی ان یہودیوں کے ساتھ ذلت کا معاملہ ہے. ہر 100-200 سال کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کے اور بالکل پوری طرح انہیں تباہ کر دیتا ہے. لہم فی الدنیا خزی، اللہ نے فرمایا دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب منافقین کے لیے جہنم، اور وہ بھی اس کا وہ درجہ جس کے متعلق پیچھے آیات گزر چکی ہے کہ سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے. اور اگر یہودی مراد ہے تو یہودیوں کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے جو کافروں کا عذاب ہے. دونوں چیزوں کو ذکر فرما دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب، اور دونوں گروہوں کے لیے کوئی بھی اس سے مراد دیا جائے